بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ اللہ رب الجلال کا بڑا رحم و کرم ہے کہ اللہ رب الجلال نے آپ سبھی کو جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کو موقع عطا کرتے ہیں کہ وہ دین کی محفلوں میں جڑ سکیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دین کے کام کے لیے، دین کے سمجھ کے لیے جڑنے کا موقع عطا فرمایا۔ تو آج ہمارے جڑنے کا مقصد یہ ہے، چند ایک باتیں ہم کر لیں گے، پھر انشاءاللہ ہم اپنے اسباق کی طرف آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آ، ہمارا جو آج کا سیشن ہوگا انشاءاللہ العزیز، اس میں ہم دو چیزیں کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں اب سے یہ بتانے لگی ہوں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، کہ ہم کیوں جڑے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تھوڑی سی گفتگو اس پہ کر لیں گے انشاءاللہ، ایک 5 منٹ، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اپنے عنوان کی طرف، کہ ہم نے آج سورہ ناس کی طرف ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم جڑے کیوں ہیں اور ہمیں جڑنا کیوں چاہیے۔ سب سے اہم تو بات یہ ہے کہ جڑنا کیوں چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ رب الجلال کے کلام کو پڑھنا اور سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے نا۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورہ الزاریات، ہاں سورہ زاریات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے جن اور انس کو، یعنی انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جب ہم بات عبادت کی کرتے ہیں تو سب سے اہم عبادت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اللہ رب الجلال کے کلام کو ہم سیکھیں نا۔ سب سے اہم تو ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب الجلال کے کلام کو صحیح طریقے سے تجوید سے بھی پڑھنا سیکھیں، اور پھر اللہ رب الجلال کی کلام کو سیکھنے کے بعد اس کو سمجھنے بھی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، اس کی سمجھ ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے بہت 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 اہم ہے۔ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ جب تک ہم اللہ رب الجلال کے کلام کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ہم ہدایت پانے والے نہیں بن سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ براہ راست ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ تو ہم تمام کے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اللہ رب الجلال کے کلام کو پڑھیں، کلام کو سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی بھرپور کوشش کریں۔ بس ہماری مجلس کا ہم آغاز کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب الجلال ہمیں اپنے کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے، اور ہم سے خوب دین کا کام لے یا رب الجلال۔ تو ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھیں۔ کیوں سیکھیں اور ہم اس کو اتنی جلدی شروعات کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کریں۔ تو رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے لیے جب ہم سوچتے ہیں تو رمضان کا اخذ کیا ہے؟ رمضان میں اللہ کا قرب حاصل کرنا بندے کا اخذ ہوتا ہے، تقوی اور پاکیزگی طہارت کو اختیار کرنا ہوتا ہے، اور وہ حاصل ہوتی ہے رمضان المبارک کے پاکیزہ روزوں سے۔ اسی طرح رمضان کی ایک اور اہمیت یہ بھی ہے کہ اس میں شب قدر میں اللہ رب الجلال نے ہمیں قرآن مجید کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو ہم جب قرآن مجید کا رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہوئے قرآن کی بھی بات آ جاتی ہے کہ جتنا اہم لوگ دنیا میں
غیر رمضان میں اتنا پڑھنے پہ فوقیت نہیں دیتے، وہ بھی رمضان میں قرآن شریف کو پڑھنے لگتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے مسلمان نہیں بننا ہے جو صرف رمضان سے رمضان ہی میں قرآن مجید کو ہاتھ لگائے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ تو ہم اگر اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہیں تو پھر کچھ تو ہمیں ایکسٹرا ایفرٹس ڈالنے ہوں گے نا، کچھ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ اسی زیادہ محنت کرنے کی کوششوں میں آج ہم جڑے ہیں۔ یہ ہمارے جڑنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں، کلام کو سیکھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی میں شروعات کر رہی ہوں 30ویں پارے سے۔ ہم چاہتے تو ہم فرسٹ پارے سے بھی ہمارے دورہ قرآن کا آغاز کر سکتے تھے، لیکن میں نے قصداً یعنی وانٹیڈلی میں نے شروعات کی ہے سورہ ناس سے۔ ہم پیچھے سے 30th پارے کو اسی وجہ سے شروعات کر رہے ہیں کیونکہ قرآن مجید کی یہ جو آخر کی صورتیں ہیں یہ بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں، اور ہم نماز میں انہی کو زیادہ تر پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اگر انہی کو اچھے سے سمجھ لیں گے، انہی کو اچھے سے جان لیں گے، تو ہماری نمازیں بھی بہتر ہو جائے گی۔ اس میں ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع لانے کا بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ آپ غور و فکر کریں۔ تو ہم غور و فکر کب کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس اللہ رب ذوالجلال کے کلام کی سمجھ ہو۔ تو اللہ رب ذوالجلال کے کلام کی سمجھ کے لیے ہمیں اللہ کے کلام میں کیا لکھا گیا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنی ہوگی۔ تو اسی کے مقصد سے ہم آج جڑے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے اس جڑنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ چلیے اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ ناس کے بارے میں چند ایک باتیں کر لیتے ہیں، اور پھر ہم اس کا انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی دیکھیں گے، پھر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ مختصر سی تفسیر، اور اس میں کیا اہم اسباق ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں اور کیا ہمیں اس سے سیکھنا ہے، اس صورت میں ہمارے لیے کیا ہے، ان چند ایک باتوں پر ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کو مشتمل کریں گے۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس سورے کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ جو ہماری پہلی آیت ہے یہ ہے قل اعوذ برب الناس۔ اب قل اعوذ برب الناس میں قل کے معنی ہوتے ہیں کہ قل کے معنی ہے کہہ دیجئے، اعوذ اعوذ کے معنی ہوتے ہیں کہ میں پناہ لیتا ہوں، یا اگر ہم مؤنث ہے یعنی فیمیل ہیں اور ہم عورتیں اس کا ترجمہ اگر کر رہی ہیں تو ہم کہیں گے قل اعوذ، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ لیتی ہوں، برب الناس ہے نا، تو بربی کے معنی ہوتے ہیں رب کی، الناسی الناس کے معنی ہوتے ہیں انسانوں کے۔ تو اس کا یہ جو ہم نے ابھی لفظی معنی کیا ہے اس سے ترجمہ ہو جائے گا کہو میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں انسانوں کے رب سے، یا اللہ رب ذوالجلال سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری پہلی آیت کا ورڈ ٹو ورڈ ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیا، ترجمہ دیکھ لیا، اور ہم نے بمعنی یعنی پورا ایک جو سینٹینس ہوتا ہے اس کا بھی ہم نے ترجمہ دیکھ لیا۔ امید ہے آپ کو آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کی مزید ہم تفسیر اور اس میں کیا پوائنٹس ہیں جو ہمیں نوٹ کرنے کے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک بار ہم پہلے پوری آیتوں کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھ لیں گے، لائک سینٹینس وائز اس کا ترجمہ دیکھ لیں گے، پھر انشاءاللہ ہم اس سورے میں کیا کہا گیا ہے، اس سے ہمیں کیا، اور آیت وائز ہم اس سے کیا سمجھتے ہیں، اس کا جو تشریح ہے، تفسیر ہے، اس پہ غور و فکر کر لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے مالک، قل اعوذ برب الناس ہو گیا۔ دوسری آیت ہے ملک الناس، ملک الناس، ملکی کے معنی ہوتا ہے بادشاہ کی، بادشاہ سے مراد یہاں پہ ہم اللہ رب ذوالجلال ہیں۔ تو مالکی سوری ملک الناس، ملکی بادشاہ کی، الناس پھر ہو جاتا ہے کہ انسانوں کے۔ تو یہاں پہ ہماری دوسری آیت کا مشتمل ترجمہ ہو جائے گا کہ انسانوں کے بادشاہ کی۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تیسری آیت کی طرف۔
تیسری آیت میں ہے الہ الناس، الہی یعنی الہ کی، الہ ہمارا معبود اللہ رب زلجلال ہے، الہ الناس یعنی معبود کون ہے؟ اللہ رب زلجلال۔ الہ کے کئی معنی آتے ہیں، الہ قصداً اس کا معنی تو یہی زیادہ تر لیا جاتا ہے کہ معبود، معبود کے معنی ہوتے ہیں الہ کے۔ تو الہ جو ہے الہی کے معنی جو عربی میں الہ، الہی آیا ہے، یہ الہ کے ہے۔ اور الناس پھر دوبارہ انسانوں کے، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا انسانوں کے معبود کی۔ اور پھر من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، من شرری سے مراد ہے کہ شر سے، اور وسواسی وساوس ڈالنے والے کے، وساوس کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ تو یہاں پہ وساوس جو ڈالنے کی سے مراد کون ہے؟ شیطان۔ الخناس کے بار بار پلٹ کر آنے والے کے، تو بار بار شیطان جو ہے پلٹ پلٹ کر ہماری طرف آتا ہے۔ بتایا جاتا ہے نا کہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ساری جگہوں سے انسان کو شیطان گھیرا ہوا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میں اس انسان کو بھٹکا دوں، کس طریقے سے اس کو میں گناہوں میں ملوث کر دوں، کس طریقے سے میں اس کے اندر شکوک و شبہات کو پیدا کر دوں، کس طریقے سے میں اس کے اندر وساوس ڈالوں۔ تو یہاں پہ من شر الوسواس الخناس سے مراد یہاں پہ وساوس شیطان کے وساوس بتائے گئے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر آگے ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی کے معنی ہوتے ہیں وہ جو، یوسوس وساوس ڈالتا ہے، یوسوس کے معنی ہے جو وساوس ڈالتا ہے، فی صدوری کے معنی ہے سینوں میں یا دلوں میں، اور الناس لوگوں کے یا انسانوں کے۔ تو یہاں پہ ہمارا جو لفظی ترجمہ ہو جاتا ہے وہ یہ ہے وسوسے ڈالنے والے شیطان کے شر سے۔ تو وہ جو وسوسے ڈالتا ہے سینوں میں لوگوں کے، ایسے بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہماری جو چھٹی اور آخری آیت ہے وہ ہے من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ ہماری آیت کا ترجمہ تھا۔ اور من الجنۃ والناس کا ہو گیا، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو من الجنتی جنوں میں سے، یا والناسی یعنی یا وہ انسانوں میں سے، تو دونوں سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو بیسیکلی اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم اس سورے میں کیا کیا ڈیٹیلز کو دیکھنے والے ہیں۔ چلیں، سب سے پہلے تو اس سورت کا ایک ہی نام ملتا ہے، وہ ہے سورہ الناس۔ سو الناس کے معنی جیسے ہم نے ابھی سورے کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں دیکھا کہ الناس کے معنی ہوتے ہیں انسانوں کے، تو انسانوں کی صورت، الناس سورۃ الناس، انسانوں کی صورت، تو انسانوں کی صورت ہے یہ، اس کا یہی نام ہے، یہ ایک ہی نام ملتا ہے اس کا۔ اور اس کا نزول کہاں پہ ہوا ہے؟ یہ مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، تو اس کو مکی سورہ کہا جاتا ہے، یہ مکی سورت ہے۔ اور اس میں کل تعداد آیتوں کی کتنی ہے؟ یہ ہے 6 آیتوں پہ مشتمل ہے سورہ الناس۔ تو یہ بنیادی معلومات ہمیں ہونی چاہیے کہ یہ سورت کہاں پر نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اور اس میں کتنی آیات ہے؟ 6 آیت ہے۔ اور اس میں اہم موضوع کیا ہے؟ کس بارے میں اس میں بات کی گئی؟ تو اس میں اللہ سے ہر قسم کی برائی اور وسوسوں سے پناہ مانگی ہے۔ تو یہ ایک دعا ہے نا، مانگنے کی دعا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم شیطانوں کے، اور یعنی شیطان جو جنات ہوتے ہیں ان کے اور انسانوں کے شر سے محفوظ کرنے والی، ہر قسم کی برائی سے آپ کی حفاظت کرنے والی آیتیں ہیں یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فلق، سورہ ناس دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے نا، کہ یہ پروٹیکشن والی آیتیں ہیں۔ قرآن مجید میں یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جو انسانوں کو ہر شر سے محفوظ رکھنے والی آیتیں ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ فرمان مبارک ہے کہ ہمیں 3 دفعہ کم از کم پڑھ کے دم کرنا چاہیے، اور اگر آپ اس کو سورہ اخلاص کے ساتھ ملا لیں تو پھر مزید بہتری ہو جائے گی، کیونکہ سورہ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ تو ان تینوں سورتوں کو پڑھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، صبح اور شام کو۔ تو انشاءاللہ ہم اس کا ارادہ کریں کہ ہم صبح شام کم از کم 3 مرتبہ اس کو پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں اور اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ تو شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یعنی پس منظر یہ آیتیں کب نازل ہوئی اور کس حوالے سے یہ نازل ہوئی۔ اس کو پس منظر بھی کہا جاتا ہے یا شان نزول بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان آیتوں کے نازل ہونے کا کیا سبب بنا، یہ کس وجہ سے نازل ہوئی۔ قرآن کی ہر صورت میں شان نزول نہیں ملے گا، لیکن بعض صورتوں میں پرٹیکولرلی اسپیسیفکلی ہمیں شان نزول مل جاتا ہے۔ تو انہی چند صورتوں میں سے یہ بھی ہماری ایک صورت ہے جس میں شان نزول موجود ہے۔ تو اس کا اور سورہ فلق کا دونوں کا شان نزول کا پس منظر سیم ہے، تو یہیں پر میں ان دونوں کا پس منظر ملا کر بتا دیتی ہوں۔ تو سورہ ناس اور سورہ فلق جو ہے ان کو معوذتین کہا جاتا ہے نا، تو اس وقت نازل ہوئی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جادو کیا گیا تھا۔ یہ جادو جو کرنے والا آدمی ہے اس کا نام ہے لبید بن عاصم نامی یہودی نے کیا تھا۔ اس جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو نازل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت کر کے ایک سیکنڈ، someone is trying to join۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ان دو صورتوں کو نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کے شر سے محفوظ کیا تھا۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں صورتوں کو نازل اسی لیے کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت کر کے اللہ کے حکم سے شفا پائی۔ یہ دونوں صورتیں تمام مسلمانوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں کہ ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو یہ جو پس منظر ہے یہ تفسیر ابن کثیر سے لیا گیا ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کی شان نزول کی کیا بنیاد ہے۔ تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ جو ہماری آیت ہے اس کی اہم نکات جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ وضاحت میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کو رب یعنی پروردگار جو ہے پرورش کرنے والا اللہ ہی کو کہا گیا ہے۔ یہاں پہ جو قل اعوذ برب الناس میں رب کہا گیا ہے وہ رب اللہ کو کہا گیا ہے کہ پرورش کرنے والا اللہ ہی ہے، جو ہر انسان کا خالق ہے، پالنے والا ہے اور محافظ ہے۔ اور دوسری اہم بات، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر قسم کی برائی سے حفاظت کے لیے صرف اللہ ہی سے رجوع کریں، اور خل یعنی خل کے معنی تو ہوتے ہیں کہو کا استعمال اس دعا کی اہمیت پر زور دیتا ہے کہ کہو کس سے مانگے؟ صرف اللہ سے مانگے۔ کیا مانگے؟ پناہ مانگتا ہوں میں انسانوں کے رب سے نا۔ تو یہ اس کا وہ ہے۔ دوسری آیت پہ ہم آ جاتے ہیں کہ دوسری آیت جو ہے انسانوں کے بادشاہ کی، ملک الناس، تو اس میں اللہ کو ملک کہا گیا ہے یعنی بادشاہ کہا گیا ہے، جو ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی کو مکمل اختیار نہیں دے سکتا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں جو ہر چیز پر اختیار رکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں آج جو سے ہر شروع چیز میں کو کرنے والے ہیں۔ آج سے شروع کر رہے اوکے اوکے اوکے، جسٹ ایک سیکنڈ دیجیے مجھے۔ تو یہی بتا رہی تھی میں کہ اللہ کو یہاں پہ جو ملک کے بعد ورڈ آیا ہے، یہ ملک کے معنی ہے بادشاہ کے،
اور اللہ کو یہاں پر بادشاہ کہا گیا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی کو مکمل تحفظ نہیں، یعنی کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ یہ انسانوں کو دنیاوی طاقتوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ پر اعتماد کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی اطاعت کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی پر اعتماد رکھنا ہے۔ انسانوں کو دنیاوی طاقتوں پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے ہر چیز کی پناہ مانگنا چاہیے۔ تو الہ الناس میں کیا ہے؟ انسانوں کے معبود کی۔ تو انسانوں کے معبود کی اس کی وضاحت کیا ملتی ہے یہاں پہ؟ الہ اللہ کو یعنی معبود کہا گیا ہے جو واحد معبود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ معبود کے کیا معنی ہوتے؟ کہ عبادت کے لائق۔ تو عبادت کے لائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ آیت توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کی تاکید کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ ایک ہی الہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر انسان کو ہر شر سے محفوظ کرنے کی قدرت، ہر انسان کو شیطان کے وساوس سے بچانے کی قدرت، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ اور الناس جو یہاں پہ آیا ہے الہ الناس میں، الناس جیسے ہم نے سورت کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں بھی دیکھا، الناس جو ہے وہ انسانوں کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ناس جو ہے انسانوں کے بارے میں آیا ہے کہ انسانوں کا بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی انسانوں کے ساتھ خاص محبت اور تعلق کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان کو ہر چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے رجوع کرنا ہے۔ اور چوتھی ہماری آیت ہے من شر الوسواس الخناس، یعنی وسوسے ڈالنے والی شیطان کے شر سے۔ تو وضاحت اس کی یہ ملتی ہے کہ وسوسے جو ہے وہ سرگوشی کو کہا جاتا ہے، جو شیطان کی ایک چال ہے، جو آ، جو جو برے خیالات دل میں ڈالتا ہے۔ تو شیطان کا کیا کام ہے کہ ہم مومنوں کو، ہم مسلمانوں کو، اس کا سارا فوکس ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت سے ہٹ جائیں، ہم اللہ کی عبادتوں میں شکوک و شبہات میں پڑ جائیں۔ تو شیطان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کسی یا کسی طریقے سے وساوس ڈال کر بہکاتا رہتا ہے ہر کام میں۔ شیطان ہمیں ہر نیکی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور برائیوں کی طرف ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کے دل میں ایک خیال پیدا کرتا ہے۔ شیطان چاہتا ہی نہیں کہ ہم جنت میں جائیں، شیطان کا تو یہ مقصد ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں لے جانے والا بنے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ وسوس جو ہے، وساوس کی جو وسوس جو ہے یہ وساوس کے لیے آیا ہے، اور اس کو شیطان کی سرگوشی کہا گیا ہے، یعنی شیطان ہمیشہ ہم سب کو بھٹکانے کی چالیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہی وضاحت یہاں پہ ملتی ہے۔ اور جیسے ہمارے پاس یہاں پہ آیت پہ من شر الوسواس الخناس ہے، تو خناس کے معنی جو ہے چھپنے والے کے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ خناس وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرنے پر پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی جیسا آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ جیسے شیطان ہمارے دل میں وساوس ڈالتا ہے، تو شیطان کی شر سے ہم اللہ کی جب پناہ مانگتے ہیں تو ہماری حفاظت کرنے والا صرف اللہ پہ ذوالجلال ہے، اور اس کے وساوس سے ہمیں بچانے والا بھی اللہ رب ذوالجلال ہے۔ تو ہمیں اس کے وساوس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ آیات جو ہیں وہ انسان کو متنبع کرتی ہے کہ شیطان کے قریب سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے، یعنی اس کے فریب سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ تو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی
قدرت رکھتے ہیں شیطان کے وساوس سے بچانے کی، ہر طریقے کے شر سے بچانے کی، محفوظ رکھنے کی قدرت صرف اللہ رب ذوالجلال ہی کو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمیں وہ پروٹیکشن دے سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، انسانوں کی شر سے بھی اور شیطان کے شر سے بھی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی چیز کو ایمفسائز کر رہے ہیں۔ ہماری 5ویں آیت ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو جیسے ہم نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا کہ وسوسے ڈالنا یہ شیطان کی عادت ہے۔ تو یہ وسوسے شیطان کے ذریعے دل میں آتے ہیں نا، شیطان ہمارے دل میں شکوک و شبہات کو پیدا کرتا ہے، کنفیوژنس کو پیدا کرتا ہے۔ ہم کوئی نیکی کا عمل کرنے جاتے ہیں، ہم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بیسیکلی ہمارے دل میں ایک خیال کی طریقے سے آ جاتا ہے جو ہمیں نیکیوں سے بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر اچھے عمل سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے۔ جس طرح جیسا ہمارا خون دوڑتا ہے ویسے ہی شیطان بھی ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے، یعنی انسان کو بھٹکانے کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وسوسے شیطان کے ذریعے دل میں آتے ہیں اور انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں۔ تو وسوسے کا کام کیا ہے؟ وسوسہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو دل کا بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا نا، شیطان دل میں ڈالتا ہے نا، فی صدور الناس، کہاں پہ وسوسے ڈالتا ہے؟ ہمارے دل میں۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے ہر چیز میں مقدم ہوتا ہے، یعنی آپ کوئی بھی عمل کرنا چاہیں پہلے آپ کے دل میں اس کا خیال آئے گا کہ میں چلو یہ نیکی کر لوں۔ تو شیطان بھی ہمیں سب سے پہلے اٹیک کہاں سے کرتا ہے؟ ہمارے سینوں میں، یعنی دلوں میں وسوسے ڈال کے۔ تو دل کا ذکر اس لیے ہے کہ یہ خیالات اور فیصلوں کا مرکز ہے۔ دل ہی سے ہم ہر چیز کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ ہمارا دل جو ہے یہ ہمارے خیالات اور فیصلوں کا مرکز ہے۔ اور پھر اگلی چیز جو یہاں پہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ان وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، خصوصی طور پر سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ پروٹیکشن کے لیے پڑھی جاتی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح ہم تمام کے لیے یہ درس دے دیا کہ اگر شیطان سے اور انسانوں کے شر سے پناہ چاہتے ہو تو آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھا کریں۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے ان صورتوں میں، ان آیتوں میں، کہ اللہ کا ذکر جو ہے ان وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن ذکر سے مراد یہاں پہ ان دونوں صورتوں کی صورتوں کو پڑھنا بھی ہم مراد لیں گے یہاں پر۔ اس کے علاوہ عام طور پر ذکر میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے کو ذکر کہا جاتا ہے۔ تو ذکر میں آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر کہا گیا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ملا کر پڑھیں، یا صرف لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں، دونوں ہی بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور آپ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، ان تمام کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ملا کر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اس سے ملا کر بھی پڑھتے ہیں۔ اور درود پاک کا اہتمام، یہ تمام چیزیں اللہ کے ذکر میں آ جاتی ہیں، کیونکہ درود پاک میں مشغول ہونا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جب بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے بس رحمتیں ہی رحمتیں برستی ہیں، تو وہ بھی ہمارا ذکر ہی میں شمار ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں سے ہم کچھ بھی اپنا سکتے ہیں۔ تو وہی مراد ہے کہ بس اللہ ہی کے ذکر سے، اللہ ہی کی یاد سے ہم شرور و فتن سے بچ سکتے ہیں۔ اور ہماری آخری آیت جو 6 آیت ہے وہ ہے من الجنۃ والناس، یعنی خواہ وہ جنوں میں سے ہو
یا انسانوں میں سے۔ تو وسوسے ڈالنے والا صرف شیطان ہی نہیں ہے بلکہ انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں، اس سے آپ سمپل ایگزامپل سے سمجھے، کوئی انسان نیکی کرنے جا رہا ہوتا ہے، اس کا اگر دوستانہ یا اس کے فرینڈس کچھ اچھے مزاج کے نہ ہوں، یعنی نیکیوں کی طرف لے جانے والے نہ ہوں، تو وہ کیا کریں گے؟ اس کو برائیوں کی طرف مائل کریں گے۔ اور اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ انسان کو اپنے دوستوں کو بہت احتیاط سے چننا چاہیے، کیونکہ انسان اسی کے دین پہ ہو جاتا ہے، جو دین اس کے دوست کا ہوتا ہے، انسان بھی وہی دین اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے ہم نیکوکاروں سے جڑ کے رہیں، نیکی کرنے والوں کے ساتھ چل کے چلیں، کیونکہ ہم بھی نیکی کرنے والوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیک بندوں میں شامل کر لیں گے۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ تو یہی یہاں پہ مراد ہے کہ وسوسے صرف شیطان ہی نہیں بلکہ انسان بھی ڈالتے ہیں نا، انسان بھی آپ کو نیکیوں سے روک سکتے ہیں، برائیوں پر آمادہ کر سکتے ہیں، یہی بتایا گیا۔ اس کے بعد جو دوسری اہم بات یہاں پہ واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیات ان دونوں ذرائع سے بچنے کی دعا ہے۔ یہ دعا ہے بیسیکلی سورہ فلق اور سورہ ناس کیا ہے، اس میں یہ ایمفسس کیا گیا ہے کہ یہ ایک دعا ہے جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اللہ ہی سے پناہ مانگنا ہے، دونوں بھی، یعنی شیطان کی شرور و فتن سے بھی، وسوسوں سے بھی، اور انسان کے شرور و فتن سے بھی، وسوسوں سے بھی، انسانوں کے فتن سے بھی اللہ ہی سے پناہ مانگنا ہے۔ تو یہ دعا کی گئی ہے کہ اس کی اہمیت کو بتایا گیا ہے کہ اس کو اجاگر کرتی ہے بیسیکلی کہ ہمیں اللہ ہی سے اس دعا کے ذریعے انسانوں اور شیطان کے شرور و فتن سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمیں اپنے ماحول اور خیالات سے محتاط رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے اس سورے کی، یہ آیت کا، کہ ہمیں اپنے ماحول پہ بہت امفسس کیا گیا۔ آپ جس ماحول میں رہیں گے ویسے ہی آپ ڈھل جاتے ہیں نا۔ تو آپ نیکوکاروں کے ساتھ جڑے رہیں گے تو نیکی کے کاموں میں آپ آگے بڑھیں گے، نیکی کرنے پر اجاگر ہوں گے۔ اگر آپ کا ماحول اس طریقے کا ہے کہ آپ کو وہ ناچ گانا یا برائیوں کی طرف آمادہ کرتے ہیں تو پھر آپ انہی میں سے ہو جائیں گے۔ تو اپنے ماحول کو اور خیالات سے بہت ہمیں محتاط رہنا ہے کہ ہم جن کے ساتھ رہیں گے ہم ان کی طرح ہی بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کی وضاحت ایسی کی گئی ہے۔ امید ہے کہ جو آپ کو سورہ ناس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم کل سورہ فلق دیکھیں گے۔ تو میں یہیں پر اپنی مجلس کا اختتام کرتی ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ چلیے، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ انشاءاللہ اگر کسی نے ریکارڈنگ چاہیے ہوگی تو مجھے میسج کر کے بتا دیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو ریکارڈنگ بھیج دوں گی۔ آپ اپنے فیمیلز میں، یعنی کوئی فیمیل ہے تو ان سے اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ چلیے ہم مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ یا ربی ہمارے اس جڑنے کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اسی وقت پہ۔ انشاءاللہ ہمارا مختصر سا جو سیشن ہے وہ اسی طریقے سے 35 منٹس میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جی السلام علیکم، جی مجھے بھیج دینا وہ ریکارڈنگ جو ہے، جی زائدہ جی جی بات، جی زائدہ بات جی کر جی رہی میں ہے۔ بھیج دوں گی۔ جی جزاک اللہ، دعا میں بھی یاد رکھنا جی سب جی آپ آپ بھی بہن، دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ سب انشاءاللہ۔ دعا میں یاد آپ کے رکھیں بچے کی انشاءاللہ۔ آواز آ رہی، بہت ماشاءاللہ پیارا کیوٹ لگ رہا جزاک اللہ، ہے، جزاک ماشاءاللہ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ کیا چلیے نام ہے انشاءاللہ اس کا؟ میں اس کو سٹاپ کر لیتی ہوں ریکارڈنگ۔